لیکچر نمبر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 183 نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ غزوہ خیبر ہم بیان کر رہے ہیں اور ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ ایک جو ہے نا قلعہ نائم قلعہ جسے کہتے ہیں وہ فتح ہوا۔ اچھا، جب قلعہ نائم کا محاصرہ کیا ہوا تھا نا، انہی دنوں کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا، یہ رات کو میں نے آپ کو بتایا تھا گشت کرنے کے لیے کہ شب خون کوئی نہ مارے، دشمن کوئی حملہ نہ کرے، اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی۔ تو وہ نہ پھر یہ گھومتے پھرتے رہتے تھے ساری رات کہ بھئی کہیں سے کوئی حملہ نہ ہو۔ تو ایک مرتبہ ان کی ٹیم جو ہے نا وہ مسلمانوں کے خیموں کی حفاظت کر رہی تھی، گشت کر رہی تھی، تو ایک یہودی جو ہے نا پکڑا گیا اور اس کو گرفتار کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے کہا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، لیکن اس نے کہا کہ مجھے مارنے سے پہلے آپ مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جائیں۔ یہ جو یہودی تھا اس کا نام سماک تھا، سماک۔ چنانچہ سماک کو پکڑ کر نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت عمر نے پیش کر دیا۔ اس نے جو ہے نا جب آپ کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اے ابو القاسم، یہ نبی علیہ السلام کی کنیت، اگر میں سچ سچ بتا دوں تو آپ مجھے امان دے دیں گے، کیونکہ جاسوس کی سزا قتل ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں تمہیں نا امان دے دوں گا۔ جب یہ بات کی تو اس نے کہا کہ میں جو ہے نا یہ قلعے کے لوگ ہیں نا یہودی اندر، ان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ صحیح بات یہ ان کے پاس کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ آج رات ان کا یہ پروگرام ہے کہ وہ قلعے سے فرار ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فرار ہو کر وہ جائیں گے کہاں؟ انہوں نے کہا وہ جو پچھلے ہیں نا قلعے، میں نے بتایا تھا نا یہ 8 قلعے تھے، تو ایک قلعہ فتح ہوا ہے نائم قلعہ، تو اس کے پیچھے جو دوسرا قلعہ ہے اس میں وہ چلے جائیں گے۔ تو وہ آپ سے بہت خوف زدہ ہیں، اتنا خوف زدہ ہیں کہ ان کے دل کانپ رہے ہیں آپ کے رعب اور دبدبے سے۔ اور یہودیوں کے اس قلعے میں مراد تھا وہ جو پیچھے چلے گئے دوسرا قلعہ، اس میں ہتھیار بھی ہیں، اسلحہ، کھانے پینے کا سامان بھی ہے، چربی وغیرہ بھی ہے، اور یعنی کہ وہ قلعے کا نام صعب تھا، صعب۔ اور یہ قلعہ نعیم کے بعد یہ دوسرا قلعہ تھا جو ابھی فتح نہیں ہوا تھا، آج ہم اسی کا بیان کریں گے۔ اور کہتے ہیں کہ اس میں نا سب سے زیادہ اس قلعے میں کھجوریں، چربی، شکر، گھی، جو، مویشی اور دیگر ساز و سامان موجود ہے، مطلب کافی ساز و سامان کھانے پینے کا بھی، اسلحے کا بھی موجود تھا۔ اور ان کے نا مشہور جنگی آلات بھی ادھر تھے، اور انہوں نے نا ان کو زمین کے نیچے چھپایا ہوا ہے، اور صرف وہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے وہ ہتھیار کہاں زمین کھود کر چھپائے ہیں، میں آپ کو وہ بتا سکتا ہوں۔ اور وہ نا ان کے پاس دبابے بھی ہیں، دبابے نا اصل میں یوں سمجھ لیں آج کے وقت کی توپ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس قلعے میں، جب اس یہودی نے کہا نا آپ کل اس میں داخل ہو جائیں گے، تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ۔ تو یہودی نے بھی آگے سے کہا انشاءاللہ۔
آپ کی بات سن کر نا یہودی نے بھی کہا انشاءاللہ. اور حضرت عمر نے جب یہ یہودی کی بات سنی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسا لگتا ہے یہ سچ بول رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ پھر تمہیں اللہ کے رسول نے امان دے دی تو پھر بات ہی ختم ہے, تمہیں امان ہے. اس نے کہا کہ میری جو بیوی ہے نا وہ قلعہ نزار میں ہے, مجھے میری بیوی بھی عطا کی جائے. آپ نے فرمایا تمہاری یہ درخواست جو ہے نا وہ قبول ہے, جب قلعہ فتح ہوگا تو تمہیں تمہاری بیوی بھی عطا کر دی جائے گی. آپ نے نا اسے اسلام کی دعوت دی. اس نے کہا جی مجھے سوچنے کا موقع دیں, کوئی ٹائم دیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں مہلت دی جاتی. اب آپ نے وعدہ پورا کیا ہے, یہ آگے چل کر بات آئے گی, بلکہ ابھی سمجھ لیں کہ جب جنگ ہوئی تو اللہ نے فتح دی نا, خیبر فتح ہو گیا تھا. تو آپ نے پھر وعدے کو پورا کرتے ہوئے اس کی بیوی اس کے والے کی, ورنہ تو وہ لونڈی بن جانی تھی نا, تو وہ آپ کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا, اس یہودی نے. حالانکہ یہودی کم اسلام قبول کرتے. اب قلعہ نعیم میں نا مسلمانوں کے درمیان جو جنگ ہوئی تو آخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ اللہ نے فتح رکھی. یہ کتنے دن جنگ جاری رہی, یہ سوال اٹھاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ سیرت کی کتابوں سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ 15 دن جنگ جاری رہی, 15 دن. اور بعد میں جب قلعہ نعیم جو ہے فتح ہو گیا تو یہ پھر پیچھے جو ہے نا منتقل ہو گئے. اب فریقین کا نقصان کتنا ہوا, یعنی کہ یہودیوں کا کتنا نقصان ہوا مسلمانوں کا, کہتے تاریخ سے خاموش ہے. تو اس میں ہے کہ یہ 3 مجاہد جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں, محمود بن مسلمہ, عامر بن سنان اور ایک حبشی غلام, یہ 15 دنوں کے درمیان. اور 50 میں نے کل بتایا تھا مسلمان زخمی ہوئے تھے اور ان کو پیچھے رجی مقام پر منتقل کیا گیا تھا. یہودیوں کے بارے میں نہیں آ رہا کہ ان کا کتنا نقصان ہوا, شاید اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ یہ پچھلے قلعے میں منتقل ہو گئے نا. انہوں نے پہلے ہی اپنا پروگرام بنا رکھا تھا کہ اگر ادھر ہمیں شکست ہوئی تو ہمارے پاس 8 قلعے ہیں, تو 8 قلعوں میں سے یہ پچھلا جو قلعہ ہے نا, پچھلا قلعہ, اس میں پھر یہ منتقل ہو گئے تھے اور قلعے کا نام صاحب تھا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر قلعہ صاحب کا دوسرا قلعہ اس کا بھی محاصرہ کر لیا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب جھنڈا کس کو دیا اس کا, یہ نا حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری, حباب بن منذر, ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پرچم جو ہے نا وہ عطا فرمایا ہے. اب جنگ تھی تو یہ نا اپنے علاقے سے دور تھے مسلمان, تو معاشی کھانے پینے کی کمی کا بھی ان کو سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا تھا. چنانچہ نا ایک قبیلہ تھا, محتم اسلمی کا بیان ہے کہ قبیلے اسلم کے کچھ لوگ نا, قبیلے اسلم کہ کچھ لوگ کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی اور فاقے تک نوبت آ گئی, شدید بھوک کا سامنا تھا, اور بھوک کے ساتھ کمزوری بھی آ جاتی ہے, جو بندہ بھوکا ہو تو کمزور بھی ہو جاتا ہے, تو وہ کمزوری بھی آ گئی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کیجئے, تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں تمہاری مہمان نوازی کروں. پھر آپ نے با آواز بلند دعا کی کہ اللہ اس خیبر کے سب سے بڑے ایسے قلعے پر ہمیں فتح عطا فرما جس میں کھانا, تیل, روغن سب سے زیادہ ہو. اور میں نے بتایا نا یہی صاحب قلعہ تھا. اب ایک مرتبہ نا وقت ایسا آیا بہت شدید بھوک ہو,
کا غلبہ ہو گیا اور زبردست خشک سالی اور گرمی کے دن تھے، اور کہتے ہیں ہم نے موصب جو قلعہ ہے نا اس کا محاصرہ جو ہے نا وہ کر رکھا تھا۔ اسی نا درمیان میں قلعے سے 20 یا 30 گدھے وہ باہر آ گئے، ہاں جی، مسلمانوں نے انہیں پکڑا اور اس کو جو ہے نا پھر ذبح کرنے کا پروگرام اور ارادہ بنایا۔ جب مسلمانوں نے انہیں پکڑ کر ذبح کیا تو یہ ہوا کہ انہوں نے آگ روشن کی، شام کا ٹائم تھا اور اس کو نا گدھوں کو پکانا شروع کر دیا۔ اب شام کا وقت تھا، ہر طرف روشنی ہو گئی۔ کیا کہہ رہے؟ نہیں وہ ابھی بات کریں گے نا ہم، تو وہ آگ جلا کر ان کا گوشت پکانا شروع کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادھر سے اب گزر ہوا، آپ نے فرمایا یہ کیا پکڑا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہے کہ یہ گدھوں کا گوشت جو ہے نا وہ پکایا جا رہا ہے۔ تو آپ نے اس سے منع فرما دیا کہ پالتو جو گدھا ہے وہ حرام ہے، ہاں جنگلی گدھا جائز ہے۔ پھر سلمہ بن عقوع کا بیان ہے کہ شام ہوئی تو صحابہ کرام نے بہت ساری آگ جلائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیسی آگ ہے، تم کیا پکانے لگے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ آگ گوشت پکانے کے لیے جلائی ہے۔ آپ نے فرمایا کس چیز کا گوشت ہے؟ صحابہ نے کہا کہ پالتو جو گدھے ہیں نا ان کا گوشت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا احرقوہا، اسے ضائع کر دو اور برتن بھی توڑ ڈالو جس میں تم نے یہ گوشت پکایا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ گوشت تو ہم ضائع کر دیتے ہیں، ایسا نہ کریں کہ وہ برتنوں کو دھو لیں۔ آپ نے فرمایا چلو ایسا کر کہ برتنوں کو تم دھو لو، ضائع ہونے تھے نا برتن، تو آپ نے فرمایا تم اس طرح بھی کر سکتے ہو۔ مطلب اتنی سے آپ نے سخت وعید فرمائی کہ برتنوں کو بھی توڑ ڈالو، لیکن پھر آپ نے فرمایا چلو تم اس کو دھو ڈالو۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے پھر منادی کروائی، عام اعلان کروایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہیں گدھوں کے گوشت سے منع کرتے ہیں کیونکہ یہ ناپاک ہے۔ اچھا میں نے استثناء کر دیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو ہوتا ہے نا پہاڑی گدھا پہاڑوں پر پلتا ہے وہ ٹھیک ہے، خچر نہیں گدھے ہی ہوتا ہے، تو وہ جنگلی گدھا اسے کہتے ہیں۔ تو یہ بہرحال آج کل ہمارے ہاں نہیں ہے۔ چائنا نے مانگا تھا پیچھے، آپ کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں جی 1,00,000 گدھا ہمیں چاہیے، ان کے وہ سب کچھ کھا پی جاتے ہیں، وہ کافر ہے نا، ان کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ تو وہ پھر 1,00,000 گدھا ان کو دیا، تو بعد میں انہوں نے کہا جی اس کا گوشت دیا تو کھانے کدھر گئی؟ یہ نیوز والوں نے نا بڑی بات بنائی تھی کہ بھی وہ کھالے جو ہے نا وہ کدھر گئی۔ بہرحال یہ حرام ہے۔ یہ اصل میں نا سیرت النبی بیان ہو رہی ہے، تو اس میں وقفے وقفے سے جو چیز حلال تھی پھر آپ بتائیں گے نا کہ یہ چیز حرام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک شام، صحابی کہتے ابو الیسر ان کا نام ہے، یہ واقعہ کہ آپ نے نا بکری کے گوشت کی نا آرزو کی کہ کوئی نہ مجھے وہ گوشت کھلائے، وہ محاصرے کے درمیان ہی۔ تو کہتے ایک شام نا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، خیبر میں تھے، کہ ایک یہودی نا بکریاں لایا، تو وہ قلعے میں داخل ہونا چاہتے تھے، وہ باہر کا بندہ ہوگا نا، تو وہ قلعے میں داخل ہونا چاہ رہی تھی بکریاں، لیکن ہم نے تو یہودیوں کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو میں ان کا بکریوں کا گوشت کھلائے؟ آپ پسند کرتے ہیں نا بکری کا گوشت۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کام میں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی، جاؤ تم پھر یہ بکریاں پکڑ کر لاؤ جو یہودی لے کر جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں باہر نکل کر شتر مرغ کی طرح بھاگنے لگا، ہلکا پھلکا ہو کر،
جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری رفتار دیکھی تو آپ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے مجھے دعا دی کہ اللہ ہمیں اس کے ذریعے فائدہ پہنچا، یعنی کہ اس ابو الجسر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے لیے فائدے والا بنا دے۔ ابو الجسر کا اب بیان ہے کہ میں بکریوں کے پاس اس وقت پہنچا جب نا بکریاں اندر داخل ہو رہی تھی، اس کا اگلا حصہ ریور تھا نا، تو اگلیاں حصہ داخل ہو چکا تھا۔ تو میں نے کیا کیا، 2 بکریاں پکڑی اور انہیں اپنے بغل میں داب لیا، بغل میں بکریاں، اور میں نے ادھر دوڑ لگا دی، اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگا، کیونکہ آپ نے دعا دی تھی نا کہ اللہ فائدہ میں، مجھے ایسا لگا کہ میں نے بکری اٹھا ہی نہیں رکھی، 2 بکریاں بغل میں۔ وہ کہتے میں اس طرح دوڑ رہا تھا کہ آپ کی دعا کی برکت سے مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میں نے بکریاں اٹھا رکھی، یعنی کہ جیسا بندہ نہیں نارمل چلتا، عام بندہ وزن کے بغیر، اس طرح میں چل رہا تھا۔ میں وہ بکریاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آیا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ خواہش ظاہر کی کہ کون صحابی ہے جو مجھے بکری کا گوشت کھلائے، تو ابو الیسر تھے، انہوں نے پھر ریور سے جو نا یہودیوں کے 2 بکریاں پکڑی، بغل میں دبائیں اور بھاگتے ہوئے واپس آئیں۔ یہ کیسی کیسی باتیں آپ کو علم میں آ رہی ہیں، جسے کہتے ترتیب کے ساتھ علم حاصل کرنا۔ وہ ہوا یہ کہ نبی صحابہ کرام نے پھر انہیں ذبح کیا، ان کا گوشت کھایا، اور یہ راوی ابو الجسر ہے نا، حضرات صحابہ کرام میں سب سے آخر میں فوت ہوئے تھے۔ اچھا سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ آخر میں تو فوت نہیں ہوئے تھے، تو یہ کہہ رہے میں یہ سب سے آخر میں صحابہ کرام میں سب سے آخر میں فوت ہوئے تھے، تو ابھی میں اس کا بات بتاتا ہوں۔ یہ نا جب یہ حدیث بیان کرتے نا خیبر کے موقع پر تو رونا شروع کر دیتے، کہتے اب میں آخری صحابی ہوں جو یہ روایت بیان کر رہا ہوں، ان لوگوں میں سے جن کو میں نے گوشت کھلایا تھا نا، ان میں سے میں آخری۔ الاصابہ میں یہ ہے کہ یہ مدینہ میں فوت ہونے والے آخری صحابی، اور بعض نے کہا کہ ان کی مراد یہ تھی کہ یہ بدری صحابی بھی ہے نا، تو بدری صحابہ میں سے یہ آخری صحابی یہ فوت ہوئے ابو الجسر، یعنی وہ ٹھیک ہے یہ بات، کیونکہ نا صحابہ کرام کا کوئی بتائے گا دور کب تک پھیلا ہوا ہے، آخری صحابی کون ہے اور کب فوت ہوئے؟ ہاں وہ حدیث ہے، لیکن کہہ رہے عامر بن واصلہ اللیثی، ابو طفیل بھی انہیں بڑا کہا جاتا ہے، عامر ان کا نام تھا، اور یہ نا 100 ہجری یا 115 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا دور ختم ہو، کیونکہ نا بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے ایک مرتبہ نا عشاء کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد فرمایا آج کے بعد جو 100 سال بعد کوئی زندہ نہیں رہے، اور ایسے ہی ہوا ہے۔ ہاں تو اب یہ جو کہہ رہے ہیں میں آخری صحابی تھا، تو 2 طرح تطبیق کر لینا، یا بدری صحابی کہہ لیں کہ یہ بدر میں یہ فوت ہوئے ہیں، یا یہ کہہ لیں ادھر ہوئے ہیں۔ اچھا بات یہ ہم کر رہے تھے یہ آخری صحابی یعنی کہ بدری صحابی ہیں یا مدینہ میں آخری صحابی ہیں، کیونکہ یہ ان کی وفات تو ہوئی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ غالباً 55 میں یہ فوت ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب ادھر جو سامان ملا نا تو کچے اس میں پھل بھی تھے، جو مال غنیمت میں تھوڑا سا جنگ نائم میں ملا نا تو اس میں کچے پھل بھی تھے، لوگوں نے نا کچے پھل ہی کھانا شروع کر دیے، تو انہیں بخار ہو گیا جی صحابہ کرام کو، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ مشکیزوں میں پانی ٹھنڈا کریں،
پھر فجر کی 2 اذانوں یعنی کہ فجر کی اذان اور جماعت کے درمیان بسم اللہ پڑھ کر اپنے اوپر پانی ڈالیں، یعنی کہ غسل کریں۔ انہوں نے اسی طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی۔ اب یہ عمل ہوگا کوئی؟ یہ دلائل النبوہ للبہقی میں ہے جی، یہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ بہقی کی روایت ہے۔ ویسے میں آپ کو ایک علم کے لیے بات ہے، جو عامل لوگ نہیں ہیں وہ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ یہ 40 بار نہ آپ سورہ فاتحہ، میں تو حیران ہوں پڑھی کیسے جائے گی۔ وہ کہتے ہیں یہ 40 دن پڑھیں فجر کی اذان اور جماعت سے پہلے، تو اللہ پھر اسے بیماری سے صحت یاب کر دیں۔ لیکن بہرحال اس میں کوئی حکمت ہوگی جو آپ نے بیان فرمائی۔ پھر یہ ہوا نا، چربی سے بڑا ہوا ایک تھیلا بھی ملا۔ تو یہ نا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خیبر کے دن ہم محاصرہ جو ہے نا وہ کیے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے چربی سے بڑا ہوا ایک تھیلا پھینکا، تو میں نے وہ تھیلا اٹھا لیا، یہودیوں نے پھینکا ہوگا یہاں محاصرے کے درمیان، اور میں نے نا مجھے یعنی کہ دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا دوڑ رہتے، میں دونوں ہی بیان کروں گا، تو کہتے بلند آواز سے کہنے لگے میں کسی کو کچھ نہیں دوں گا، بھوک کا جو عالم تھا ابھی میں نے بیان کی، تو میں ہی اس کو رکھوں گا۔ میں نے یہ بلند آواز سے کہہ دیا، وہ اچانک میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے میری بات پر، کہتے میں پانی ہو گیا شرم سے کہ انہیں نہیں علم تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا میری بات سن رہے ہیں، یعنی کہ ایسے وہ چربی کا تھیلا لیا ہے تو کہتے میں نے نہیں کسی کو دینا۔ وہ اچانک جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ تشریف فرما تھے یا کھڑے ہوئے تھے، تو آپ مسکرا رہے تھے ان کی بات سن کے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ بن مغفل یہ ہے کہ ایک شخص نے تھیلا پھینکا جس میں چربی تھی، تو میں نے نا اسے ابھی پکڑنے کے لیے لپکا ہوں، اور جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو شرمسار ہو گیا، مجھے بڑی شرم آئی۔ ابن اسحاق نے ذرا زیادہ تفصیل بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ مجھے خیبر کا جو مال ہے نا مال فے، تو اس میں نا مجھے چربی کا ایک تھیلا ملا، تو میں نے اسے اپنی گردن پر لاد لیا تاکہ اپنے پڑاؤ پر اپنے ساتھیوں کے پاس جو ہے نا میں لے جاؤں۔ اسی درمیان میں مجھے جو ہے نا وہ صحابی ملے 2 جو مال غنیمت جمع کرنے پر مامور تھے، یعنی کہ ڈیوٹی ہوتی ہے نا کہ مال غنیمت انہوں نے اکٹھا کرنا ہے۔ تو انہوں نے نا جب مجھے دیکھا نا کہ میں چربی کا تھیلا لے کر جا رہا ہوں، انہوں نے اس کو کونے سے پکڑ لیا اور کہا کہ اسے بھی مسلمانوں میں تقسیم کریں گے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں تو یہ ہرگز نہیں دوں گا۔ اب وہ نا انہوں نے چھیننے کی کوشش کی، ہم آپس میں نا کہتے تکرار میں مصروف ہو گئے، وہ کہہ رہے تھے ہم نے سب مسلمانوں میں تقسیم کرنا ہے، میں کہہ رہا ہوں تو یہ میرا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیکھا تو مسکرا پڑے۔ پھر ان دونوں کی جو ڈیوٹی تھی نا تقسیم کرنے کی مال غنیمت، اور میں چھوڑ دو ان کو، لے جانے دو، بس انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں اپنے پڑاؤ کی جگہ اپنے ساتھیوں کے پاس آ گیا، پھر ہم سب نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ مطلب یہ تھا وہ اکیلا نہیں کھانا چاہتے تھے، وہ جو ہوتے ہیں نا اپنا اپنا کیمپ، اپنا اپنا خیمہ، اپنے اپنے ساتھی، تو یہ چاہ رہے تھے میں اپنے ساتھیوں میں لے جا کر یہ کھاؤں۔ لیکن 1400 سال بیت گئے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اب اس حدیث سے نا دلیل لی گئی ہے کہ اصل میں جو مال غنیمت ہے نا وہ ایسے نہیں ہوتا تھا جس کا جو دل میں آیا تو پکڑا تو گھر لے گیا، وہ اکٹھا ہوتا تھا ایک جگہ۔ ہاں اس میں سے استثنا کھانے پینے کی چیزوں کہ چلو بھوک لگی ہے کوئی کھانا پینا چاہتا ہے تو وہ بغیر اجازت کے بھی اپنی ضرورت کے مطابق مال غنیمت میں سے بھی کھا پی سکتا ہے، باقی چادر یا دوسری یا تیسری چیز
وہ نہیں. اور جو ہے نا اس لیے کہتے ہیں خمس جو ہے نا وہ کھانے پینے کی اشیاء میں نہیں ہے. تو وہ بہرحال پھر تمام مجاہدین میں جو ہے وہ تقسیم کیا. اب قلعہ صاحب کا جو آپ نے محاصرہ کیا تھا نا تو ام مطاع رضی اللہ تعالی عنہا یہ خاتون تھی, انہیں بھی جنگ خیبر میں شرکت کی سعادت جو ہے نا وہ حاصل ہوئی ہے. کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بنو اسلم کے لوگ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نازک صورتحال کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بلایا. یعنی کہ یہ بڑے بھوک لگی ہے تو سارے اکٹھے ہوں. سب لوگ آپ کی آواز سن کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے. تو میں نے دیکھا کہ قلعہ صاحب کے پاس سب سے پہلے قبیلے اسلم ہی کے لوگ پہنچے لڑنے کے لیے کہ ہم ان قلعہ صاحب کا جو ہے نا اندر والوں کا مقابلہ کریں گے. اور اس قلعے میں کتنے یہودی تھے؟ جنگجو 500 یہودی تھے. مگر اس دن شام ہونے سے پہلے ہی اللہ نے وہ قلعہ فتح کروا دیا. بڑی شدید لڑائی ہوئی. اب یہ انفرادی مقابلے میں نے بتایا نا ہوتے تھے, تو ایک یہودی جس کا نام یوشا تھا وہ نکلا ہے. اس نے انفرادی مقابلے کے لیے دعوت دی, مبازرت جسے کہتے ہیں. تو حباب رضی اللہ تعالی عنہ اس کی مبازرت قبول کرتے ہوئے میدان میں آئے. دونوں میں شدید جو ہے نا مقابلہ ہوا. بالآخر نا سیدنا حباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کر دیا. پھر دجال نامی ایک یہودی آیا, تو ہمارا ایک صحابی تھے, انہوں نے اس کو انفرادی مقابلے میں قتل کر دیا. تو جب یہ مقابلہ ہونے لگا تھا انہوں نے کہا بلند آواز سے کہا کہ میں غفاری جوان ہوں, لو دیکھو میرا حملہ. پھر ایسا حملہ کیا کہ اس کی کھوپڑی اڑا کر رکھ دی یہودی کی. لوگوں نے کہا اس کا جہاد کا ثواب باطل ہو گیا, چلا گیا, اس نے تو بڑی تکبر والی باتیں کی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے یہ بات سن کر ایسی فخریہ بات دشمن کو للکارنے کے لیے کہنے میں کوئی حرج نہیں. یعنی کہ جب تم دشمن کو للکارو فخریہ تکبر والے الفاظ کو جنگ کے درمیان, تو اس میں کوئی حرج نہیں, بلکہ دگنا ثواب, اس میں دگنا ثواب. اب دو ان کے نا یوشا اور یہ دجال یا زجال کہہ رہے ہیں دو نام, وہ مارے گئے. اب انہیں بہت شدید غصہ آیا یہودیوں کو. انہوں نے جیسا اوپر تھے نا میں نے آپ کو بتایا تھا, انہوں نے تیر اندازی تیز کر دی, اور خاص طور پر اس مقام پر یہ تیر اندازی کر رہے تھے جس میں نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے. خیبر کے یہودی تیر اندازی میں تو آپ کو پتا بہت ماہر تھے, اور پھر تھے بھی اوپر, تو تیر نہ آپ کے ارد گرد گرنے لگے. جیسے ہم بیٹھے ہیں تو ادھر ادھر آ جائے. صحابہ کرام نے فوراً آپ کے ارد گرد ہلکا بنایا تاکہ آپ کا دفاع کیا جا سکے اور آپ کے جسم مبارک پر کوئی تیر نہ لگے. تو ہوا یہ ہے کہ یہودیوں کی تیر اندازی کہتے ہیں جی بڑی مؤثر تھی. اور ایک اور ان کو یہ تھا کہ وہ قلعے کی اونٹ سے, یعنی کہ قلعے کی دیوار کے پیچھے سے وہ تیر اندازی کر رہے, تو مسلمان میدان میں تھے. تیر اندازی کے اس نا زبردست مقابلے کے بعد مسلمانوں نے عام ہلہ بول کرنا قلعے میں داخل ہونے کی جو ہے نا کوشش کی, لیکن یہودیوں نے اس حملے کو ناکام کر دیا اور اندر نہ داخل ہونے دیا. پھر جب یہ مسلمان پیچھے ہٹے تو یہ نا جوش میں آ گئے یہودی, انہوں نے خود ہی قلعے کے دروازے کھول کر نا میدان میں آ گئے لڑنے کے لیے. یعنی کہ پہلے قلعے کے پیچھے تھے تو اب سامنے آ گئے. جب یہ سامنے آئے تو اب نہ کمان کن کے آتی, حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور انہی کے پاس جھنڈا تھا.
تو یہودیوں نے اسلامی دستے کو جو ہے نا پیچھے دھکیل دیا، حتیٰ کہ نا حباب اتنی انہوں نے تیزی کے ساتھ حملہ کیا یہودیوں نے کہ حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار ڈٹے رہے، باقی سارے نا دائیں بائیں ہو گئے۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار تھے نا، تو آپ نے گھوڑے سے اتر آئے اور سب صحابہ کرام کو خطاب کر کے استقامت اور ثابت قدمی رہنے کی تلقین کی، اور آپ کا جو غلام تھا اس نے نا مدعم، غلام کا نام مدعم تھا، مدعم، تو یہودیوں نے نا نہایت ہی جوش و خروش سے نا صاحب قلعے کا دفاع کرتے ہوئے اس کے دروازے ہی کھول دیے، لڑائی شروع کر دی۔ تو میں نے بتایا کہ پھر وہ جو ہے نا اتنی شدت کے ساتھ انہوں نے لڑائی لڑی کہ کئی صحابہ دائیں بائیں بکھر گئے، اور صرف خباب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا وہ جھنڈا پکڑ کر ادھر جو ہے نا کھڑے رہے۔ تو نبی علیہ السلام کا جو غلام تھا نا مدعم اس کا نام تھا، اس نے گھوڑے کی لگام پکڑ رکھی تھی آپ کے گھوڑے کی۔ تو پھر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے پھر میدان میں واپس آ گئے، اور انہوں نے نا پھر آپ کے ارد گرد حلقہ بنا لیا۔ پھر انہوں نے نا بڑی استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا، اتنا مقابلہ کیا شدت سے کہ یہودیوں کے پاؤں اکھڑ گئے، اور وہ بھاگ کر نا اپنے قلعے کے اندر گھس گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ باہر آ کر لڑ رہے تھے نا، ان کو اتنی بھی جرأت نہیں ہوئی کہ ان کے جو مقتولین تھے، جو قتل ہوئے تھے، ان کو بھی اٹھا لیتے۔ مسلمان یہودیوں کے تعاقب میں گئے، دیواروں تک جا پہنچے قلعے کی، یعنی کہ اوپر یہودی ہیں اور یہ قلعے کے نیچے مسلمان۔ انہوں نے پھر تیر اندازی شروع کر دی، کیونکہ مسلمان ان کی زرد میں تھے۔ تیروں کے ساتھ ساتھ اوپر سے انہوں نے پتھر بھی برسانے شروع کر دی، دونوں طرح کی بات تھی۔ تو ان کے پاس قلعے میں بڑا ذخیرہ تھا پتھروں کا، تو مسلمان ان پتھروں کی بارش ہوئی نا، جب بارش کی طرح پتھر لائے تو وہ آگے نہ بڑھ سکے، انہیں ایک بار پھر پیچھے ہٹنا پڑا۔ اب یہودیوں نے مسلمانوں کو پیچھے ہٹتے دیکھا نا کہ پتھروں کی جو ہے نا وہ برداشت نہ کرتے ہوئے پیچھے چلے گئے ہیں، انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے پہلے سے بھی زیادہ شدید حملہ کر دیا، اور دوبارہ قلعے کا دروازہ کھول کر نہ باہر نکل آئے۔ لیکن اس بار نہ مجاہدین اپنے سالار حباب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ثابت قدم رہے، انہوں نے بڑی جواں مردی سے یہودیوں کا مقابلہ کیا۔ تو دونوں لشکروں میں شدید مقابلہ ہوا، بالآخر مسلمانوں کو فتح ہو گئی، یعنی کہ یہ نا پسپا ہوئے اور دم دبا کر بھاگے، قلعے میں داخل ہو کر دروازہ انہوں نے بند کر لیا۔ اب 3 جو ہے نا صحابہ شہید ہوئے اس جو ہے نا دوسرے صاحب قلعے کے معاصرے مقابلے میں، فتح ہو گئی تھی۔ تو ابو ضیاء ایک صحابی ہیں، یہ بدری صحابی ہیں، ایک یہودی نے ان کے سر پر تلوار ماری جس سے ان کے سر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ دوسرے صحابی ہیں عدی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سینے پر ایک یہودی نے نیزہ مارا جس سے ان کی روح پرواز کر گئی۔ اور ایک حارث ہیں صحابی، حارث بن حاتب، وہ بھی بدری صحابی ہیں، تو قلعے سے اوپر سے ایک تیر مارا جس سے ان کی جو ہے نا شہادت واقع ہوئی۔ اور مسلمانوں نے بھی قلعے کے سامنے کئی یہودیوں کو جہنم واصل کیا، اور جب مسلمان کسی کو قتل کرتے تو یہود اس کی لاش اٹھا کر قلعے کے اندر لے جاتے تھے۔ اب قلعہ صاحب بن معاذ کا دفاع کرنے والے یہودی اپنا حوصلہ ہار بیٹھے، اور نفسیاتی طور پر انہیں شکست کو کھا چکے تھے۔ تو یہ نا گمسان کی جنگ کے بعد قلعہ فتح انہوں نے کر لیا، تو اس میں نا بڑا بھاری اسلحہ، کھانے پینے کا سامان، ذخیرہ اپنے قبضے میں لے لیا۔
تو بہت سارے یہودی مارے گئے، بہت سے گرفتار اور قیدی بھی ہوئے ہیں۔ اب اس قلعے میں نا مسلمانوں کو ملنے والا اسلحہ تلواریں، دباب میں نے کہا یہ اس طرح سمجھ لیں آج کے وقت کی توپ، اور بہت سارا اسلحہ ان کے ہاتھ جو ہے نا وہ آیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ قلعہ فتح کر لیا نا، تو ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ وہ کیا اعلان تھا کہ تم ضرورت کے مطابق کھانے پینے کی چیزیں لے جا سکتے ہو۔ تو اس لیے جو صحابہ کرام نے نا خمس میں سے اپنے جانوروں کا چارہ اور کھانے پینے کی چیزیں لے لیں، اور یہاں نا مسلمانوں کو یمنی کپڑوں کے 20 گٹھڑ 1500 چادریں ملی، 1500 چادریں، ہر مجاہد کو اپنے گھر والوں کے لیے ایک ایک چادر ملی۔ لکڑی کے بڑے بڑے 10 ڈھیر ملے، سردی کا کچھ موسم تھا، گرمی تھی بلکہ، تو انہوں نے باہر نکال کر اسے آگ لگا دی جو کئی دن چلتی رہی۔ شراب کے مٹکے ملے، یہودی شراب تو پیتے تھے، بڑے بڑے مٹکے ملے شراب کے، تو انہیں توڑ کر شراب بہا دی گئی کیونکہ شراب حرام ہو چکی تھی۔ ہاں یہ نا ایک صحابی نے نا یا مسلمان نے شراب پی لی، تو اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور وہاں موجود صحابہ نے سے جوتے مارے کہ یہ شخص شراب سے باز آنے پر قادر نہ تھا، جس کو کئی بار حد لگی ہے شراب کی پھر پی لیتے۔ تو اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لعنت کی ان پر، پہلے اسے مارا اور پھر اس پر لعنت فرمایا، لعنت کی اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ شراب پیتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر اس پر لعنت نہ بھیجو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو اس شخص کا نام کہتے ہیں عبداللہ بن حمار کے نام سے یہ منسوب تھا۔ تو یہ بہت بڑی جی فتح تھی قلعہ صعب کی۔ تو میں نے آج سمجھ لیں کہ مال غنیمت جو ملا اس کے مختلف واقعات اور قلعہ صعب کیسے فتح ہوا اس کا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔